ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیپ کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کینیڈین سرزمین پر شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا۔ نیو یارک میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید بن سلطان النہیان سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ یہ ملاقات نیو یارک میں مشن میں UNGA اجلاس کے اعلیٰ سطح ہفتہ کے آغاز سے قبل منعقد ہوئی۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن کی یمنی صدارتی قیادت کونسل کے صدر ارشاد العلیمی سے ملاقات۔ یمن میں تنازع کے پائیدار خاتمے اور یمنیوں کے مصائب کو کم کرنے کے لیے مشترکہ عزم پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں صدر العلیمی کے ساتھ PLC کے نائب صدر اور روس الزبیدی کی شرکت۔ سیکرٹری بلنکن کا یمنی حکومت کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے عزم کا خیر مقدم۔ انٹونی بلنکن نے کہا یمنی جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی معاہدہ جو انصاف اور احتساب کے مطالبات کو پورا کرتا ہو ملک میں امن اور خوشحالی لا سکتا ہے۔ پیرو میں تیز رفتار بس گہری میں کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 24 مسافر ہلاک اور 35 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بس کو حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مسافر بس بے قابو ہو کر 200 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے، اجاد الحسن ہے۔ نواز شریف کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر ایک بار پھر نام لے کر تنقید۔ پاناما بینچ والے ججز کا بھی ذکر۔ پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا 4 جج عوامی مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو منٹوں میں چھٹی کرا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا پارٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کہتے ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اعلی کار ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا اور پاناما والا بینچ ہے۔ ان لوگوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے۔ آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے۔ عوام روٹی کھائیں، بجلی کا بل ادا کریں یا دوائی خریدیں۔ ہمارا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، کیا ملک و قوم کو اس حالت میں پہنچانے والوں کا بھی احتساب ہوگا؟ انتقام کی کوئی خواہش نہیں، لیکن ملک کو اس حال تک پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ PDM ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ ہم نے اپنے سیاسی سرمایہ داؤ پر لگایا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ہمارا جو ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن سکیڈول دے دے، الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دے، تاکہ ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں، ہم اپنا الیکشن کیمپین شروع کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے، ایک سیاسی بحران ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو زرداری صاحب سے کہوں گا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ بار بار گزارش کر رہا ہوں، ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فیصل آباد اوکاڑا میں گفتگو۔ کہا نواز شریف کی واپسی کا ہمارا مطالبہ بہت پرانا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 2007 میں شہید بینظیر بھٹو کو دفنا کر بھی الیکشن لڑا تھا، اس لیے پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی نے 2009 میں ملک کے خراب معاشی حالات اور مہنگائی پر قابو پا کر غریب عوام کو ریلیف دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ چیئرمین PTI کو بند کرنے سے ملکی مسائل حل ہو گئے۔ ایک طرف معاشی اور سیاسی بحران ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کی صورت میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمیں عوام پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ راجہ ریاض نون لیگ کو مبارک، نون لیگ راجہ ریاض کو مبارک۔ روٹی کپڑا مکان کی اب بھی عوام کو ضرورت ہے۔ کل ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، انہیں پلاٹ مل جائے گا۔ کیا غریب آدمی ساری زندگی محنت کر کے ایسا پلاٹ حاصل کر سکتا ہے؟
18 ماہ کی حکومت میں پتہ چل گیا کہ اسلام آباد کے بابوں سے غریبوں کے لیے پیسہ نکلوانا مشکل ہے۔ مریم نواز کی صدارت پارٹی کا گرینڈ آپریشن اجلاس، نواز شریف کی ویڈیو کے ذریعے اجلاس میں شرکت، استقبال کے لیے سہولت سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے اراکین کو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی، کہا 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخی استقبال کر کے پاناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ حمزہ شہباز نے کہا نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا مطلب مہنگائی کے عذاب کو کم کرنا ہے۔ احسن اقبال بولے عوام کا مضبوط مینڈیٹ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کے اثرات ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ رنس نالو کہتے ہیں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی، جمہوریت کو ناکام بنایا گیا۔ نواز شریف کے خلاف سازش اصل میں عوام اور پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ٹیکس بڑھا کر 20% کرنا ہوگا، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یارک پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا تب ہی عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بنیاد پر ملکی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول ضروری ہے، سویلین اداروں کو مضبوط بنانا ہماری ترجیح ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ آبی ذخائر، ان سے بجلی پیدا کرنی ہوگی اور شمسی توانائی کے اوپر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ، سابق وزیر اعظم پاکستان پہنچ کر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ شہباز شریف نے لندن میں 1 مہینہ قیام کیا۔ روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زرعی انقلاب اور شمسی توانائی کے منصوبے ترجیح ہوں گے۔ نواز شریف منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں گے، مہنگائی میں کمی کے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ نواز شریف میرے انتخابی حلقے کا فیصلہ کریں گے۔ مریم نواز اگلے ہفتے لندن روانگی کے لیے تیار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بینچ تشکیل دینے کا اعلان۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی، فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے 15 رکنی فل کورٹ نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی۔ 7 گھنٹوں کی لائیو نشریات سے تاریخ رقم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہوں، ایسے اختیارات نہیں چاہتا جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا مفاد عامہ کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے۔ اگر فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت حکم امتناعی برقرار رکھتی ہے تو بطور چیف جسٹس انہیں ہی فائدہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ رولز کو چھوڑیں، آئین کی بات کریں، کیا آپ چیف جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں بنانا چاہتے؟ ہم اس قانون سے پہلے بھی اوپر والے کو جواب دہ ہیں۔ آپ کا آئین سپریم کورٹ سے نہیں اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا اس طرح کے اختیارات پر سادہ قانون کے بجائے آئینی ترامیم نہیں ہونی چاہیے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ قوانین خود بنا لے تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کرے تو غلط ہے؟ عوام پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں کہیں۔ تھوڑی غلطیاں کر لی ہمیں، دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا نا، بڑی بن گئی ہے اور تکبر۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں، ہم نے جسٹیفائی کیے ملٹری ٹیک اوورز کو، مان لے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ججمنٹ لا ہم اس کو رکھ لیں گے اپنے اوپر تو وہ تو پھر آئین تو گیا، پھر وہ تو سارے ججز تھے، انہوں نے سب نے انڈورس کر دیا۔ میں نہیں مانوں گا اس کو کیونکہ میں نے حلف نہیں اٹھایا ہے۔ مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم نے مارشل لا کی توسیع کی، ذوالفقار علی بھٹو کیس ہم سے غلطی ہوئی، ہاں ہم نے غلطیاں کی، ریکارڈنگ ہوا اور اس میں ہم سے غلطی ہوئی۔ ریکارڈنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ عوامی رائے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا غلط استعمال کیا گیا، ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے، درخواست گزار کو ہماری فکر پڑی ہے۔
فل کورٹ اجلاس 2019 سے اب تک نہیں ہوا اور زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے اگر یہ سب کام نہیں کرنے تو سرکار سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ کی دفعہ 2 کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کہیں کہ چیف جسٹس کا بوجھ بانٹا گیا۔ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو کہا کہ بالکل آپ نے بہترین طریقے سے بتا دیا، جب زیادہ دماغ ایک ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے تو کام زیادہ شفافیت سے ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ضروری نہیں بار بار پارلیمنٹ پر سوال اٹھایا جائے، اگر سپریم کورٹ میں اتنے مقدمے زیر التوا نہ ہوتے تو شاید پارلیمنٹ یہ نہ کرتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ کی سیکشن 5 میں اپیل کا حق دیا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے فل کورٹ پر کیس کا فیصلہ کر لیا اور قانون درست قرار دے دیا تو اپیل کا حق کہاں جائے گا؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میں اس پر دلائل دوں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون سازی سے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات کو واپس لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم کیا گیا ہے؟ کیا فوج عامر کا قانون درست ہے یا پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی درست ہے؟ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سارے اختیارات اس عدالت کے اندر ہی رکھے گئے ہیں۔ کئی ممالک میں عدلیہ کے اختیارات سے متعلق قانون بنانے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور قانون میں کوئی فرق نہیں۔ پارلیمنٹ نے شفافیت لانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں یہ طے کرنا ہائی کورٹ کا اختیار ہے۔ وفاقی حکومت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا جمع کرائے گئے۔ جواب میں کہا گیا پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت۔ پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 191 کے نیچے قانون سازی کرنے کی مجاز ہے۔ ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار واپس نہیں لیا گیا۔ وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ میری دلیل ہے قانون اچھا ہے لیکن طریقہ کار غلط اپنایا گیا۔ عدلیہ کو خود اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا۔ خواجہ طارق رحیم نے 1980 کے رولز کا حوالہ دیا۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ پہلے قانون پڑھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خواجہ طارق رحیم نے مزید کہا کہ اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر لائیو کوریج کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ میں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ میں عدالت عظمیٰ کے تمام ججز موجود۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات نمٹانے، ترجیحات طے کرنے، سماعتوں کو مؤثر بنانے کے لیے گائیڈ لائنز کی تیاری پر غور۔ چیف جسٹس نے ججز روسٹر تشکیل دے دیا۔ رواں ہفتے 5 بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ بینچ نمبر 1 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل۔ سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کی سماعت جلد رکھنے کی استدعا۔ ایک پروسیجر کے تحت معاملات چلتے ہیں، آپ سینئر کونسل ہیں، عدالتی طریقہ کار کو جانتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اتک جیل سے وضاحت طلب۔ کیس کی مزید سماعت 28 ستمبر تک ملتوی۔ عدالتی احکامات کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی گئی تھی۔ بشا بی بی آڈیو لیکس کیس، حکومت جواب دے ورنہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو براہ راست فریق بنائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ ریمارکس میں کہا کہ یہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آخری موقع دے رہی ہے۔ وکیل لطیف کھوسا کی ایف آئی اے کو ہراساں کرنے سے روکنے کی استدعا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ میں ایجنسی کو انویسٹیگیشن سے نہیں روک سکتا۔
جب قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کے لیے سمن کی معطلی کے آرڈر میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 90 پیسے کی کمی، 295 روپے 95 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 298 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ نئے قوانین کے تحت رجسٹریشن میں کچھ دستاویزات نامکمل ہیں۔ اسٹیٹ کونسل کا عدالت میں موقف، وکیل درخواست گزار کی تفصیلات فراہم کرنے کی استدعا۔ شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی آج سماعت کریں گے۔ درخواست میں وفاق پنجاب حکومت آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ شیخ رشید، ان کے بھتیجے شیخ شاکر، ملازم شیخ عمران اور ڈرائیور کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم کی خبریں کون لیک کرتا ہے؟ پی سی بی نے کھوج لگا لیا۔ ایک کھلاڑی کا ایجنٹ ڈریسنگ روم کی خبروں کو لیک کرنے میں ملوث۔ پی سی بی لاکھ کھلاڑیوں کی مانیٹرنگ مزید بڑھانے کی تجویز پر غور۔ رونالڈو نمائشی میچ کھیلنے کے لیے تہران پہنچ گئے۔ رونالڈو کے فین تہران کی سڑکوں پر نکل آئے، ٹیم کی بس کے پیچھے دوڑتے رہے۔